حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیجئے، مجھے اس بات کا بڑا شوق ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارا یہ شوق اچھا نہیں، تم اس بات کو رہنے دو۔ اس نے کہا، حضور آپ کا اس میں کیا نقصان ہے؟ میرا ایک شوق ہے، آپ اسے پورا کر دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ مولا، یہ بندہ مجھ سے اس بات کا اصرار کر رہا ہے، میں کیا کروں؟ حکم الہی ہوا کہ جب یہ شخص باز نہیں آتا تو اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جانوروں کی بولیاں سکھا دی۔ اس شخص نے ایک مرغا اور ایک کتا پال رکھا تھا۔ ایک دن کھانا کھانے کے بعد نوکرانی نے دسترخوان جھاڑا تو ایک روٹی کا ٹکڑا گرا۔ اس کا کتا اور مرغا دونوں اس طرف لپک گئے۔ وہ روٹی کا ٹکڑا اس مرغے نے اٹھا لیا۔ کتے نے مرغے سے کہا، ارے ظالم، میں بھوکا ہوں، یہ ٹکڑا مجھے کھا لینے دیتا۔ تیری خوراک تو دانہ دن کا ہے، مگر تو نے یہ ٹکڑا بھی نہ چھوڑا۔ مرغا بولا، گھبراؤ نہیں، کل مالک کا بیل مر جائے گا، تم کل جتنا چاہو اس کا گوشت کھا لینا۔ اس شخص نے ان کی یہ گفتگو سنی اور بیل کو فوراً بیچ ڈالا۔ وہ بیل دوسرے دن مر گیا، لیکن نقصان خریدار کا ہوا، یہ شخص نقصان سے بچ گیا۔ دوسرے دن کتے نے مرغے سے کہا کہ تم تو بڑے جھوٹے ہو، تم نے خواہ مجھے آج کی امید میں رکھا، بتاؤ کہاں ہے وہ بیل جس کا گوشت میں کھا سکوں؟ مرغے نے کہا، میں جھوٹا نہیں ہوں، ہمارے مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے بیل کو بیچ ڈالا ہے، اپنی بلا دوسرے کے سر پر ڈال دی ہے۔ مگر لو سنو، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا تو کل گھوڑے کا گوشت جی بھر کر کھانا۔ اس شخص نے یہ بات بھی سنی تو گھوڑا بھی بیچ ڈالا۔ دوسرے دن کتے نے مرغے سے شکایت کی تو مرغا بولا، بھائی کیا بتاؤں، مالک بڑا بیوقوف ہے جو اپنی آئی اوروں کے سر پر ڈال رہا ہے۔ اس نے گھوڑا بھی بیچ ڈالا۔ وہ گھوڑا خریدار کے گھر جا کر مر گیا۔ بیل اور گھوڑا اگر اسی گھر میں مرتے تو ہمارے مالک کا صدقہ بن جاتے، مگر اس نے انہیں بیچ کر اپنی جان پر آفت مول لے لی ہے۔ لو سن لو اور یقین کرو کہ کل ہمارا مالک خود مر جائے گا۔ اس کے مرنے پر جو کھانے اور دانے پکیں گے اس میں سے بہت کچھ تمہیں بھی مل جائے گا۔ اس شخص نے جب یہ بات سنی تو اس کے ہوش اڑ گئے کہ اب میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہ آیا اور دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا۔ بولا، حضور میری غلطی معاف فرمائے اور موت سے مجھے بچا لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نادان، اب یہ بات مشکل ہے، آئی قضا نہ ٹل سکے گی۔ تمہیں اب جو بات سامنے نظر آئی ہے مجھے اسی دن نظر آ رہی تھی جب تم جانوروں کی بولیاں سیکھنے کا اصرار کر رہے تھے۔ اب مرنے کو تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ دوسرے ہی دن وہ مر گیا۔ مال و دولت پر اگر کوئی آفت نازل ہو اور کسی قسم کا کوئی نقصان ہو جائے تو انسان کو غم اور شکوہ نہ کرنا چاہیے، بلکہ اپنی جان کا صدقہ سمجھ کر اللہ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے۔ یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہوا بہتر ہوا۔ اگر مال پر یہ آفت نازل نہ ہوتی تو ممکن ہے کہ جان ہلاکت میں پڑ جاتی۔ اسی طرح کا واقعہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر نکلے تو ساتھ ایک یہودی بھی چل دیا۔ اس یہودی کے پاس 2 روٹیاں اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 1 روٹی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آؤ دونوں مل کر روٹی کھائیں۔ یہودی نے مان لیا، مگر جب اس نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس 1 ہی روٹی ہے اور میرے پاس 2 روٹیاں ہیں تو پچھتایا کہ میں نے شرکت کا وعدہ کیوں کر لیا۔ چنانچہ جب کھانے کا وقت ہوا تو یہودی نے 1 ہی روٹی نکالی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پاس تو 2 روٹیاں تھیں، 1 کہاں گئی؟ یہودی بولا، میرے پاس تو 1 ہی روٹی تھی، 2 کب تھی؟ کھانا کھانے کے بعد جب آگے بڑھے تو راستے میں ایک اندھا ملا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے دعا کی تو وہ بینا ہو گیا۔ یہ معجزہ دکھا کر عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی سے فرمایا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے میری دعا سے اس اندھے کو آنکھیں دے دی، سچ سچ بتا دوسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا، مجھے اللہ کی قسم، میرے پاس تو 1 ہی روٹی تھی۔ پھر جب اور آگے بڑھے تو ایک ہرن دکھائی دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اسے بلایا، وہ آپ کے پاس آیا، آپ نے اسے ذبح کیا، بھونا اور کھایا، پھر اس کی ہڈیوں پر فرمایا، کم بِإِذْنِ اللہ۔ وہ ہرن پھر زندہ ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے ہمیں یہ ہرن کھلایا اور اسے پھر زندہ کر دیا، سچ سچ بتاؤ کہ دوسری روٹی کہاں گئی؟ وہ یہودی بولا، مجھے اسی اللہ کی قسم
میرے پاس تو دوسری روٹی تھی ہی نہیں۔ آگے بڑھے تو ایک قصبہ آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے وہاں قیام فرمایا۔ یہودی نے موقع پا کر عیسیٰ علیہ السلام کا عصا چرا لیا۔ خوش ہوا کہ اس عصا سے مردے زندہ کر لیا کروں گا۔ چنانچہ اس قصبے میں اعلان کیا کہ مردے زندہ کرانا ہو تو مجھ سے کروا لو۔ لوگ اسے حاکم شہر کے پاس لے گئے جو بڑا سخت بیمار تھا۔ کہا وہ بیمار ہے، اسے اچھا کر دو۔ یہودی نے پہلے تو اس حاکم کے سر پر زور سے ڈنڈا مارا، پھر کہنے لگا لو دیکھو اب میں اسے زندہ کرتا ہوں۔ چنانچہ اس نے پھر ڈنڈے کو اس پر مارا اور کہا کم باذن اللہ، مگر وہ زندہ نہ ہو سکا۔ اب تو یہ گھبرایا، لوگوں نے پکڑ لیا اور پھانسی پر لٹکانے لگے۔ اتنے میں عیسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے اور فرمایا تمہارا حاکم میں زندہ کر دیتا ہوں، اسے چھوڑ دو۔ چنانچہ آپ نے کم باذن اللہ فرمایا تو وہ حاکم زندہ ہو گیا۔ لوگوں نے یہودی کو چھوڑ دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تجھے اسی خدا کی قسم جس نے تمہاری جان بچائی، سچ سچ بتاؤ دوسری روٹی کہاں گئی؟ وہ بولا اسی خدا کی قسم جس نے میری جان بچائی، دوسری روٹی میرے پاس تھی ہی نہیں۔ آگے بڑھے تو سونے کی 3 اینٹیں ملی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان میں سے ایک اینٹ میری، دوسری تیری، تیسری اس کی جس نے تیسری روٹی کھائی۔ وہ بولا اے عیسیٰ خدا کی قسم تیسری روٹی میں نے کھائی تھی۔ آپ نے وہ تینوں اینٹیں اسے دے دی اور فرمایا اب تم میرا ساتھ چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ تینوں اینٹوں کو خوشی خوشی لے کر واپس ہوا، لیکن راستے ہی میں اللہ تعالیٰ نے اسے اینٹوں سمیت زمین میں دھسا دیا اور اس کی ہلاکت ہوئی۔ دنیا پرست بے حد جھوٹا ہوتا ہے، دنیا کی محبت میں خدا اور اس کے رسول کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ ایسے شخص کا انجام بڑا ہولناک ہوتا ہے۔ اتنے بڑے معجزات دیکھنے کے بعد بھی اس بدبخت کو یہ سمجھ نہیں آیا کہ جو رسول اللہ کے حکم سے مردہ زندہ فرما رہے ہیں، کیا وہ یہ بات نہ جانتے ہوں گے کہ روٹی کس نے کھائی؟ دوستو امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔